بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اوکے اسٹوڈنٹ، آپ لوگوں نے قرآن کے رولز فالو کر لی ہوں گے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اب رمضان کا مہینہ ہے، اور اگر ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا ثواب ہمیں ڈبل کر کے ملتا ہے، ڈبل ثواب ملتا ہے۔ تو جلدی سے قرآن کے رولز فالو کر لیں، وضو بھی کر لیں، اور گرلز کاف یا دوپٹہ اوڑھ لیں، اور بوائز جو ہیں وہ ٹوپی پہن لیں۔ ویری گڈ، ایکسلنٹ۔ سب سے پہلے ہم تعوذ پڑھیں گے، تسمیہ پڑھیں گے اور دعا پڑھیں گے۔ میرے ساتھ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ ویری گڈ، ایکسلنٹ، ماشاء اللہ۔ اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ہم میم ساکن کے قاعدے پڑھنا سیکھ چکے ہیں، اور آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ بھی گئی ہوگی الحمدللہ۔ آج ہم سیکھیں گے مد کے قاعدے۔ کیا سیکھیں گے آج ہم؟ مد کے قاعدے۔ آج ہم سیکھیں گے مد کے قاعدے، مد کے قاعدے۔ کیا سیکھیں گے ہم؟ مد کے قاعدے۔ ویری گڈ، ایکسلنٹ۔ کیا سیکھیں گے ہم؟ مد کے قاعدے۔ مد کے 4 قاعدے ہیں۔ کتنے قاعدے ہیں مد کے؟ مد کے 4 قاعدے ہیں۔ مد کے 4 قاعدے ہیں۔ مد کے 4 قاعدے ہیں۔ کون کون سے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ مد اصلی، مد اصلی، مد متصل، مد متصل، مد منفصل، مد منفصل، مد لازم، مد لازم۔ میرے ساتھ پڑھیں۔ مد کے 4 قاعدے ہیں۔ مد اصلی، مد اصلی، مد اصلی، مد متصل، مد متصل، مد متصل، مد منفصل، مد منفصل، مد منفصل، مد لازم، اور آخری کیا ہے؟ مد لازم، مد لازم۔ یہ آپ نے چاروں مد کے نام یاد کرنے، ٹھیک ہے؟ چاروں مد کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے کہ کون کون سے مد ہیں۔ مد اصلی، مد متصل، مد منفصل اور مد لازم۔ ویری گڈ، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے کہ مد کتنی ہیں۔ مد کے کتنے قاعدے ہیں؟ مد کے 4 قاعدے ہیں۔ مد کے کتنے قاعدے ہیں؟ مد کے 4 قاعدے ہیں۔ مد متصل، مد اصلی، مد منفصل اور مد لازم، ٹھیک ہے؟ مد اصلی، مد متصل، مد منفصل اور مد لازم۔ سب سے پہلے ہم مد اصلی کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے اور اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے۔ مد کے معنی ہے لمبا کرنا، کھینچ کر ادا کرنا، ٹھیک ہے؟ مد کے کیا معنی ہے؟ لمبا پڑھنا، لمبا کر کے پڑھنا، یا کھینچ کر ادا کرنا۔ اور مد اصلی کسے کہتے ہیں؟ حروف مدہ کو ادا کرتے وقت جو مد کی جاتی ہے اسے مد اصلی کہتے ہیں۔ حروف مدہ کو ادا کرتے وقت جو مد کی جاتی ہے اسے مد اصلی کہتے ہیں۔ مد اصلی کسے کہتے ہیں؟ حروف مدہ کو ادا کرتے وقت جو مد کی جاتی ہے اسے مد اصلی کہتے ہیں۔ یعنی آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے 1 کلاس میں 3 مد پڑھی تھیں، الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا،
اور آپ کو یاد بھی ہوگا کہ یہ کیا ہوتے ہیں. الف مدہ کسے کہتے ہیں؟ جب الف کے اوپر الف ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آ جائے. ویری گڈ. جب الف ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آ جائے تو اسے الف مدہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ الف مدہ. اور یا مدہ کسے کہتے ہیں؟ جب یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ جائے. ویری گڈ. سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو اس کو یا مدہ کہتے ہیں. اور واو مدہ کسے کہتے ہیں؟ جب واو کے اوپر جزم آ جائے اور اس سے پہلے حرف کے اوپر پیش آ جائے. ویری گڈ. ایکسیلنٹ. اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش آ جائے تو اس کو واو مدہ کہتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا واو مدہ کو الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ کو کتنی حرکات کے برابر لمبا کر کے کھینچ کر ہم پڑھتے تھے؟ 2 حرکات کے برابر ہم ان کو لمبا کر کے کھینچ کر پڑھتے تھے. اسے کہتے ہیں مد اصلی. یہ جو 3 مد ہیں ان کو کہتے ہیں مد اصلی. کیا کہتے ہیں؟ مد اصلی. الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ کو ہم کہتے ہیں مد اصلی. ان کی مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں. اپنی قرآن پڑھیں، آسان تجوید کے ساتھ کتاب کو کھولیں. 2 کلاس کی ہے، پیج نمبر 79. مد کے قاعدے، سبق نمبر 37 چیپٹر نمبر ہے. ٹھیک ہے. اور پہلا کیا ہے؟ مد اصلی. مد اصلی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کون سے تھے؟ الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ. ٹھیک ہے. اس کو ویسے ہی پڑھنا ہے 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے کھینچ کے. غور سے سنیں اور پھر آپ نے پڑھنا ہے. قول، قول، قول. میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں. قیل، قیل، قیل. آگے ہے قولو. واو مدہ کی مثال ہے یہ 2 حرکات کے برابر. اس کو بھی لمبا کر کے پڑھیں گے. قولو. ماذا، ماذا. فیما، فیما. وکانو، وکانو. ٹھیک ہے. یہ تھی مد اصلی، یعنی الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ. ان کو 2 حرکات کے برابر ہی لمبا کر کے پڑھیں گے اور انہیں کیا کہیں گے؟ مد اصلی. آگے ہے دوسری مد ہے مد متصل. دوسرا مد کا قاعدہ ہے مد متصل. مد متصل، مد متصل. اب دیکھتے ہیں مد متصل کسے کہتے ہیں. حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے، حروف مدہ یعنی الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے، کلمے کا مطلب ہے اسی لفظ میں آ جائیں تو، اسی لفظ اسی کلمے میں آ جائے تو اسے مد متصل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مد متصل. اسے مد متصل کہتے ہیں. حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے یعنی اسی لفظ میں آ جائے. ٹھیک ہے. اگلے لفظ میں نہیں، اسی لفظ میں آ جائے تو اسے مد متصل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مد متصل کہتے ہیں. مد متصل کو 3 یا 5 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. 3 یا 5 حرکات کے برابر. کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کھینچ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم کہ 3 یا 5 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے اس کو ہم نے. ٹھیک ہے. کتنی حرکات کے برابر؟ 3 یا 5 حرکات کے برابر. مثالیں دیکھتے ہیں اس کی ہم. اب یہ دیکھیں غور سے، یہ ایک لفظ لکھا ہوا ہے یعنی ایک کلمہ ہے یہ. ٹھیک ہے. کلمہ کسے کہتے ہیں؟ لفظ کو. یہ ایک لفظ ہے اور الف مدہ کا ہے
الف ہے اور اس سے پہلے آپ کے اوپر زبر ہے۔ اب دیکھیں کہ مدہ ہے اور اس کے بعد اسی لفظ میں حمزہ آ رہا ہے نا، اسی لفظ میں حمزہ، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد متصل۔ کیا کہتے ہیں؟ مد متصل۔ مدہ کا حرف لفظ ہے اور اسی لفظ میں حمزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اس کو کتنی حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے؟ 3 یا 5 حرکات کے برابر، 3 یا 5 حرکات کے برابر ہم نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ شاء شاء، یہ والی مد چھوٹی بھی ہوتی ہے اور موٹی بھی لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ والی مد جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے اور موٹی لکھی جاتی ہے۔ شاء شاء، 3 یا 5 حرکات کے برابر لمبا کر کے ہم نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہماری مرضی، ہم 3 حرکات کے برابر لمبا کر لیں یا 5 حرکات کے برابر اس کو ہم لمبا کر لیں۔ اب دیکھیں آپ کی بک میں آگے ہے مد متصل، غور سے سنیں اور ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں، ٹھیک ہے؟ مد ہے اور اس کے بعد کیا ہے؟ حمزہ اسی لفظ میں، ٹھیک ہے؟ اسی لفظ میں حمزہ ہے۔ جاء جاء، ساتھ اگر آپ انگلیوں سے اشارے کریں تو آپ کو زیادہ ذہن میں رہے گا کہ 3 حرکات کے برابر ہم لمبا کر رہے ہیں، 5 حرکات کے برابر کر رہے ہیں، تو انگلیوں سے اشارہ کریں گے تاکہ ہمیں زیادہ آسانی ہو جائے سمجھنے میں۔ شاء شاء، ماء ماء، سواء سواء، میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں۔ بناء بناء، جزاء جزاء، آلاء آلاء، ابتغاء ابتغاء، ساتھ ساتھ انگلیوں سے اشارے کرتے جائیں تاکہ صحیح سے سمجھ آ جائے۔ 3 یا 5 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ انبائی انبائی، اب دیکھیں نون کے اوپر جزم ہے اور لیکن چھوٹا سا میم ہے، تو یہ کیا تھا؟ اقلاب تھا۔ اس کو ہم نے میم کی آواز نکالنی ہے اور ساتھ آگے مد کرنا ہے۔ انبائی انبائی، ویری گڈ، ایکسیلنٹ۔ مد کا تیسرا قاعدہ ہے مد منفصل۔ کون سا قاعدہ ہے؟ مد منفصل، مد منفصل۔ اب ہم دیکھتے ہیں مد منفصل کیا ہوتا ہے۔ حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ کے بعد یعنی الف مدہ یا مدہ اور واو مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے، اگر حمزہ دوسرے کلمے یعنی دوسرے لفظ میں آ جائے، ویری گڈ، دوسرے لفظ میں آ جائے، کلمے کا کیا مطلب ہے؟ دوسرے لفظ میں آ جائے تو اسے مد منفصل کہتے ہیں۔ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو اسے مد منفصل کہتے ہیں۔ مد منفصل کو 2، 3 اور 4 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ اس کو زیادہ لمبا نہیں کرتے ہم، 2، 3 اور 4 تک بس ہم اس کو
लंबा करते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा लंबा हमने नहीं करना। मद्दे मुत्तसिल को हमने ज़्यादा लंबा करना था और उसमें जो हमज़ा था वो उसी लफ्ज़ में आ रहा था, लेकिन मद्दे मुनफसिल में हमज़ा अगले लफ्ज़ में आ रहा है और इसको हमने उस वाली मद से मद्दे मुत्तसिल से कम लंबा करना है, हमने उससे ज़्यादा लंबा नहीं करना, ठीक है। इसकी मिसाल देखते हैं। ये देखें, ये अलग लफ्ज़ है और ये अलग लफ्ज़ है, ठीक है। मद है, अलिफ मद्दार है और अगले लफ्ज़ में हमज़ा आ रहा है, ठीक है। अलिफ के ऊपर कोई हरकत हो तो उसको भी हमज़ा करते हैं और खाली हमज़ा आ जाएगा तो फिर वो भी हमज़ा ही होगा। वमा उन्ज़िला, अब देखें ये बारीक भी है और लंबी भी है, ठीक है। ये बारीक है और लंबी है, लेकिन इसको हमने कम खींचना है, ठीक है। ज़्यादा खींच के लंबा करके नहीं पढ़ना। वमा उन्ज़िला, वमा उन्ज़िला, वमा उन्ज़िला। में देखते हैं मद्दे मुनफसिल, लाअबुदु, 2 हरकत के बराबर लंबा कर लेते हैं, हम इसको ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। लाअबुदु, इन्ना आतैना, इन्ना आतैना, मा अस्ग़ाब, मा अस्ग़ाब, वमा उन्ज़िला, वमा उन्ज़िला फ़ीहा अबदन। अब देखें मद आ रही है और अगले हर्फ पे अगले लफ्ज़ में हमज़ा आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमने 2 हरकत के बराबर लंबा करना है, ज़्यादा लंबा नहीं करना। फ़ीहा अबदन, या मद, फ़ीहा अबदन, मा अमरा, मा अमरा, मा अमरा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब है मद के कायदे की चौथी और आखिरी मद्दे लाजिम है। कौन सी है चौथी और आखिरी? मद्दे लाजिम। आखिरी कायदा है ये मद्दे लाजिम, मद्दे लाजिम। हरूफे मद्दा के बाद, हरूफे मद्दा के बाद अगर जज़म या तशदीद आ जाए, क्या आ जाए? जज़म या तशदीद आ जाए। अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा होगा और उससे अगले हर्फ पर जज़म या तशदीद आ जाए, ठीक है, उसके ऊपर शद हो या वो साकिन हो, तो इसे मद्दे लाजिम कहते हैं। क्या कहते हैं? मद्दे लाजिम। अगर हरूफे मद्दा के बाद जज़म या तशदीद आ जाए तो इसे मद्दे लाजिम कहते हैं। क्या कहते हैं? मद्दे लाजिम। इसको हमने 2, 3 और 4 हरकत के बराबर लंबा करके पढ़ना है। मद्दे लाजिम को हमने मद्दे मुनफसल से ज़्यादा लंबा करना है, ठीक है। मद्दे मुनफसल को तो हमने कम लंबा करना था ना, मद्दे लाजिम को हमने ज़्यादा लंबा करना है मद्दे मुनफसल से, ठीक है। क्या होगा? हरूफ मद्दा के बाद अगर जज़म या तशदीद आ जाए, ठीक है, तो उसको मद्दे लाजिम कहते हैं और उसको 2, 3 और 4 हरकत के बराबर लंबा करके पढ़ना है। मिसाल देख लेते हैं इसकी। ये देखें, मद है और उससे आगे हर्फ के ऊपर तशदीद है। ये नून शद है, नून के ऊपर शद है ना, तशदीद वाला हर्फ है, तो इसको भी हमने लंबा करना है। जाननुन, 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 ठीक है। मद को भी इकट्ठे मिला देना इसके साथ और फिर इसकी दूसरी हरकत पढ़नी, जैसे जान नुन। क्या से
سے اس کی مثالیں پڑھتے ہیں. نیکسٹ پیج کریں. مد لازم ہے, غور سے سنیں, پھر آپ لوگوں نے ساتھ میں پڑھنا ہوگا. جانن, الحاقۃ, الحاقۃ, الحاقۃ. یہ دیکھیں لام کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے, یہاں پہ جزم ہے. آپ نے یہاں پینسل سے ادھر جزم لکھ دینا ہے کہ یہ اس کے اوپر جزم ہے. جزم کا نشان یہاں ڈالیں پینسل سے. الحاقۃ, الف مدہ ہے اور اسے اگلے حرف کے اوپر شد ہے. دابتن, ساتھ ساتھ انگلیوں سے اشارے کرتے جائیں جتنا ہم نے لمبا کرنا ہے تاکہ ہمیں یاد رہے. دابتن, دابتن. اتحاجونی. اب دیکھیں دو دو مد آگے ہیں, مد لازم دو دو ہیں, دونوں کو ہم نے ادا کرنا ہے. اتحاجونی, الآن. پہلے آ کو لمبا کرنا ہے اور پھر اس کے بعد لام کو بعد میں ملانا. لام کے اوپر جزم ہے. الآن, الآن, الآن. ٹھیک ہے, 2 3 اور 4 حرکات کے برابر ہم نے ان کو لمبا کرنا ہے. وَلَضَّالِّينَ, وَلَضَّالِّينَ. یہ دیکھیں یا مدہ بھی آ رہا ہے, اس کا بھی خیال رکھنا ہے. اس کو بھی ہم نے لمبا کر کے یا مدہ کو بھی ادا کرنا ہے. وَلَضَّالِّينَ. الحمدللہ ہمیں مد کے قاعدوں کی پہچان ہو گئی ہے, چاروں قواعد کی پہچان ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, آگے ہے سرگرمی نمبر 1. سورۃ الکافرون پڑھیں اور دائرہ لگا کر مد کی شناخت کریں. سورۃ کافرون لکھی ہوئی ہے, یہاں پہ ہم نے پینسل سے جہاں جہاں مد ہیں وہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے, سرکل کر دینا ہے. آپ کو مد کی پہچان ہو گئی ہے نا, تو اب ہم یہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں. اوکے, اور غور سے سنیں, پھر ہم نے سرکل کرنا ہوگا, دائرہ کرنا ہوگا پینسل سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون. یہاں آ رہا ہے مد. غور سے سنیں, ہاتھ میں پینسل رکھیں, ساتھ ساتھ ہم سرکل کرتے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون. اس میں ہے مد, جی یہ مد ہے. اب دیکھیں یا الگ لفظ ہے اور ایہا الگ لفظ ہے. ٹھیک ہے, یا الگ ورڈ ہے اور ایہا الگ ورڈ ہے. اور آپ دیکھیں ایہا, ایہا حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے, حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے, تو یہ مد منفصل ہے, مد منفصل. اس کو سرکل کر دیں گے ہم. آگے ہے لا اعبد ما تعبدون. یہاں پہ ہے مد, جی یہ مد ہے, اور اگلے والے حرف, اگلے کلمے پر, اگلے لفظ پر سے پہلے کیا ہے, اگلے لفظ میں حمزہ ہے, تو یہ بھی مد منفصل ہے. اس کو ہم نے کم لمبا کرنا ہے. آگے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ
یہاں پہ ہے اس میں دو مد ہیں. مد منفصل ہے, حمزہ دوسرے لفظ میں ہے, اور یہاں پہ بھی معبود میں بھی دوسرے لفظ میں ہے حمزہ. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ, یہاں پہ مد آ رہی ہے. جی ہاں, مد منفصل یہاں پہ بھی ہے, حمزہ دوسرے لفظ میں ہے. وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ, یہاں پہ بھی مد آ رہی ہے. مد منفصل ہے, حمزہ دوسرے لفظ میں ہے مد کے بعد, اور ما اعبد یہاں پہ بھی مد منفصل ہے. لکم دینکم ولی دین, یہاں پہ مد نہیں ہے. ایک دفعہ پھر اپنا کام چیک کر لیں. صحیح سے آپ نے سرکہ کر لی ہے. ویری گڈ, ایکسیلنٹ. الحمدللہ ہماری مد کی پہچان ہو گئی ہے, اور آپ نے آج کے سبق کو 3 سے 4 مرتبہ دہرانا ہے, اور آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ مد کے قاعدے کتنے ہیں, کون کون سے ہیں, اور جو قاعدے ہیں مد اصلی, مد متصل, مد منفصل اور مد لازم, یہ سب آپ نے یاد کرنے ہیں کہ یہ کون سی مد ہوتی ہیں اور انہیں کس طرح پڑھا جاتا ہے. یہ دیکھیں آپ کی بک کے اینڈ میں سارا لکھا ہوا ہے. مد اصلی حروف مدہ کو ادا کرتے وقت جو مد کی جاتی ہے اسے مد اصلی کہتے ہیں. مد متصل حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو اسے مد متصل کہتے ہیں. مد منفصل حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں آئے تو اسے مد منفصل کہتے ہیں. آگے ہے مد لازم. مد لازم کے بعد حروف مدہ کے بعد اگر جزم یا تشدید آ جائے تو اسے مد لازم کہتے ہیں. یہ آپ نے یہ سارا یاد کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور جب آپ یاد کر لیں گے تو اس کے بعد اپنی ماما بابا یا جن کے پاس بھی آپ گھر میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں آپ نے ان کو یہ چاروں مد کے بارے میں سنانا ہے, ٹھیک ہے. ویری گڈ, ایکسیلنٹ. الحمدللہ ہمارا آج کا کمپلیٹ ہو گیا ہے. اور ریز یور ہینڈ فار دعا. اے اللہ میری ٹیچرز کو اور میرے پیرنٹس کو ہمیشہ خوش رکھنا, اور جن مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کی مدد فرما, اور جو ان کی مدد کے لیے گئے ہیں ان کی حفاظت فرما, اور ہمیں کرونا وائرس سے محفوظ فرما, اور پوری دنیا سے کرونا وائرس کو ختم کر دیں, اور ہم سب کو معاف کر دیں. ہم سب کو معاف کر دیں. آمین. اوکے اسٹوڈنٹ, اللہ حافظ. فی امان اللہ.